کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ جس کے پاس بہت سونا تھا لیکن اسے پھر بھی ہر وقت مزید سونے کی خواہش رہتی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی جس کا نام بھی بادشاہ نے سونا رکھا تھا اور بادشاہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ بادشاہ کے محل میں پورا ایک کمرہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بادشاہ کو اپنے سونے سے بہت ہی زیادہ لگاؤ ہوتا گیا، بلکہ ان کو اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیار اپنے سونے کے ساتھ تھا۔ اتنا سونا ہونے کے بعد بھی بادشاہ اور سونا پانے کے لیے لالچی بنتے گئے۔ ایک بار وہ اپنے سونے کے کمرے میں بیٹھ کر سونے کے سکے گن رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک پری نمودار ہوئی۔ پری بے انتہا خوبصورت تھی اور اس کے سنہرے پر تھے اور اس کے پاس ایک سنہری چھڑی تھی۔ پری نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ تم دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہو۔ اس پوری دنیا میں ایسا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے جس کے پاس اتنا سونا ہے۔ جو تم نے چاہا وہ تم نے پایا، لیکن کیا اب بھی تمہاری کوئی خواہش ہے جسے تم پورا کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ: ہاں، میری ایک خواہش ابھی اور ہے۔ وہ کیا؟ کہ مجھے اور سونا ملے، کیونکہ اس دنیا میں سونے سے بہتر اور کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ کو اس بات پر پورا یقین ہے؟ ہاں، پورا۔ اگر مجھے آپ کی ایک خواہش پوری کرنی ہو تو کیا آپ مجھ سے اور سونا مانگوں گے؟ اگر میرے پاس صرف ایک ہی موقع ہو تو میں یہ مانگوں گا کہ میں جو بھی چھوؤں وہ سونے میں بدل جائے۔ میں آپ کی یہ خواہش پوری کروں گی۔ کل جب آپ سو کر اٹھیں گے تو جو بھی چھوئیں گے وہ سونے میں بدل جائے گا۔ پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ خواہش کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ سونے سے بڑھ کے اور کچھ نہیں۔ اگلی صبح بادشاہ جلدی سو کر اٹھ جاتے ہیں اور پری کی بات کی تصدیق کے لیے بادشاہ ہلکے سے اپنے بستر کو چھو کر دیکھتے ہیں اور بستر سونے میں بدل جاتا ہے۔ پھر وہ کرسی اور میز کو چھوتے ہیں، وہ بھی سونے میں بدل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے بادشاہ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں اور کمرے میں ادھر سے ادھر دوڑنے لگتے ہیں اور ہر ایک چیز کو چھوتے ہوئے پورا کمرہ سونے میں بدل دیتے ہیں۔ پھر بادشاہ کو بھوک لگنے لگتی ہے تو وہ ناشتہ کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں تو گلاس کے ساتھ ساتھ پانی بھی سخت سونے میں بدل جاتا ہے۔ پانی کی ایک بوند بھی میسر نہیں ہو۔ روٹی بھی ان کے چھونے سے سونے میں بدل جاتی ہے۔ گوشت بھی سخت پیلا اور چمکیلا بن جاتا ہے۔ کھانے کے لیے ایک بھی چیز نہیں بچتی۔ سب کچھ سونا ہی سونا، صرف سونا، چاروں طرف سونا۔ اچانک سے اس کی چھوٹی بیٹی باغ سے دوڑتے ہوئے آتی ہے۔ بابا 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 کہتے ہوئے بادشاہ اسے ہاتھ لگاتا ہے۔ وہ فوراً سونے میں بدل جاتی ہے۔ اچانک بادشاہ کا من سونے سے بھر گیا اور دکھی ہو کر انہوں نے اس پری کو پکارا جس نے ان کو یہ وردان دیا تھا۔ بادشاہ بھیک مانگنے لگا۔ پری، اس وردان کو واپس لے لو اور میرا سارا سونا بھی لے لو، بس میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دو۔ یہ کہہ کے بادشاہ رونے لگا۔ اسی وقت پری ان کے سامنے آئی اور بولی کہ تو کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز سونا ہے؟ نہیں نہیں، مجھے نفرت ہے سونے سے۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ سب نہیں چاہیے؟ میں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے۔ مجھے اب پتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز سونا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بوتل کو لو، اس میں جادوئی پانی ہے۔ اس کو ہر اس چیز پر چھڑکنا جو آپ کے چھونے سے سونے میں بدلی ہے۔ ایسا کرنے کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بوتل لی اور اندر اپنی بیٹی کے پاس دوڑے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی پر پانی کو چھڑکا تو فوراً وہ انسان میں بدل گئی اور اپنے بابا کے ساتھ چمٹ گئی۔ بادشاہ نے اب کھانے پہ بھی چھڑکا اور پھر کھانا بھی اصلی روٹی اور اصلی مکھن میں واپس بدل گیا۔ بادشاہ کو سونے سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ انہوں نے باقی کی ساری چیزوں پر بھی چھڑکا جو کچھ سونے میں بدلا تھا۔ اس دن بادشاہ نے ایک بہت اہم سبق سیکھا کہ سونے سے دنیا کی خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔